اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21ویں شب رمضان المبارک 1441 ہجری 14 مئی 2020 بروز جمعرات۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اس پارے کے اندر 5 صورتیں آئیں گی اور پہلی صورت سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ ہے۔ اس کی شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے 2 اہم عبادات کا حکم دیا۔ ایک عبادت ہے نماز۔ قرآن میں اللہ نے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہاں ایک بات میں اور آپ کے لیے سبق آموز ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے، برائی سے، گناہ کے کاموں سے روکتی ہے کہ نہیں روکتی۔ اس پہ ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنی چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ جب بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو، نماز کی ارادہ ہو، نماز پڑھنا، جب نماز پڑھ رہے ہیں تو خوب اہتمام سے، خشوع خضوع سے نماز کا اہتمام کیا کرے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری تلاوت قرآن کا حکم، نماز اور تلاوت کا حکم ہے۔ پھر اس کے ساتھ نماز کی فضیلت بھی بیان کر دی۔ نماز کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، نماز اللہ کے قریب کرتی ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ نماز سب سے بڑی بات اللہ کو راضی کرنے اور خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو نماز میں حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور جس چیز سے ہمارے اللہ خوش ہو رہے ہو، ہمارے نبی خوش ہو رہے ہو، ہمیں وہ خوشی اہتمام سے، شوق سے، رغبت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی وہ جو معاندین ہیں، مخالفین ہیں، ان کا ذکر ہے اور ان کی ہٹ درمیوں کا ذکر ہے۔ ان کی ہٹ درمیاں کس طرح؟ انہوں نے قرآن کو نہیں مانا، قرآن سے انکار کیا ہے، بار بار اللہ کے عذابوں کے مان رہے۔ جب اللہ کے عذاب کو نہ مانگو، اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ اللہ سے عذاب مانگتے ہو، عذاب اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے آئے گا، وہ پاؤں کی طرف سے، وہ سر کی طرف سے، وہ تمہیں دلا کے راکھ کر دے گا۔ اللہ کے سامنے کون اللہ کے سامنے اتنی جرت کر سکتا ہے؟ انسان ہے۔ جب عقلوں پہ پردے پڑ جائیں تو وہ اللہ کی قدرت کو بھی وہ لڑکارنے لگ جاتے ہیں، وہ اللہ کی قدرت کا مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ نمبر 3، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تم سب نے ہمارے پاس آنا ہے اور ہمارے پاس آؤ گے، ہم تمہارے اعمال جو بھی ہوں گے، ہم پورے اعمال کا تمہیں پورا بدلہ دیں گے، اور اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ سورہ روم میں 2 باتیں، اس کے بعد سورہ روم میں اس کے آخر میں، سورہ عنکبوت کے آخر میں ایک بات اللہ نے بڑا حفاظ سے اعلان کی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے ضرور کھولیں گے، ضرور ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ جو آدمی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جس آدمی کو اپنی فکر ہوتی ہے، جو آدمی اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے اور راستے پہ چلتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے وہ راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ سورہ روم ہے، اور سورہ روم کے اندر 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے 2 پیشن گوئیوں کا ذکر ہے۔ 2 قسم کی اس وقت کی سپر طاقتیں تھیں، ایک ایران، دوسرا روم۔ ایرانی آتش پرست تھے اور دوسرے رومی تھے، اہل کتاب تھے۔ رومی اہل کتاب ہے، نبی کے ماننے والے، اسی مسلمانوں کے قریب ہے، اور ایرانی آتش پرست تھے اور وہ پوجا کرنے والے تھے، ان سے مشرکین خوش ہوتے تھے۔ ہوا یہ کہ مشرکین نے دیکھا کہ ایرانی غالب آ گئے تھے رومیوں پہ، اور رومیوں مغلوب ہو گئے تھے۔ رومی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے معاہدہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی غالب آ جائیں گے۔ بہرحال ان کی پیشن گوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سے 9 سال تک، قرآن نے وہی نازل کیا ہے کہ ان قریب رومی غالب آ جائیں گے ایرانیوں پہ۔ اور دوسری پیشن گوئی یہ تھی اس کی ضمن میں، جب رومی غالب آئیں گے ایرانیوں پہ، اسی دن
مسلمان بھی غالب آئیں گے کفار پہ۔ اللہ کی شان ایسے ہوا، رومی جس دن غالب آئے تھے ایرانیوں پہ، ادھر وہ شکر کر رہے تھے، ادھر مسلمان بدر کی خوشی منا رہے تھے، فتح کی اللہ نے فتح دے دی تھی، اور وہ فتح کفار پہ مل گئی تھی، مشرکین قریش پہ فتح کی خوشی منا رہے تھے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ پر بتانا چاہتے ہیں کہ ساری چیز کا خالق و مالک اور ساری چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جب اللہ ہے وہ اللہ رب ہے تو اسی رب کو راضی کرنے پہ لگ جاؤ۔ اشیاء کو اجداد سے پیدا کیا، مردے سے زندہ، زندے سے مردہ، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، کہ اللہ ہی نے پہلی دفعہ پیدا کیا، دوبارہ اللہ پیدا کریں گے۔ نیک لوگوں کے لیے نیک ہے، وہ جنت میں خوش ہوں گے، وہ کفار عذاب کے اندر گرفتار کیے جائیں گے۔ اللہ قدرت کی نشانیاں دیکھو کیسے اللہ نے انسان کی پیدائش مٹی سے کی ہے، پھر انسان کے لیے۔ اب دوسرا دیکھو کہ دونوں کے خاندان ایک معاشرے کی جو معاشرتی نظام کا جو بنیاد بنتی ہے، میاں بیوی، وہ دونوں کیسے اجنبی ہوتے ہیں، دونوں میں محبت اللہ ڈال دیتے ہیں، سکون دے دیتے ہیں۔ پھر آسمان و زمین کی تخلیق کیسے اللہ نے کی ہے، زبان، رنگ سب مختلف ہے، زبانیں مختلف ہیں، ساری ضروریات پوری کرنے والے اللہ ہیں۔ اور رات دن کو اللہ نے پیدا کیا، رات میں سکون سے نیند سنا دیا، کتنی آرام دہ سکون ہوتی ہے، اور دن کو اللہ نے روزگار کے مواقع پیدا کر دیے۔ اس طرح بجلی کی چمک سے بارش آئی ہے، بارش سے پیداوار ہوتے ہیں، غلے ہوتے ہیں، اور جس طرح بارش برسا کے اللہ تمہاری جسمانی ضرورت کو پورا کر رہی ہے، اس سے اللہ نے قرآن کی رحمت کی بارش، حضور کی جو دنیا کی آمد ہے، یہ رحمت کی بارش ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ رحمت تمہارے لیے روحانی ضرورت کو پورا کر رہی ہے۔ وہ زمین و آسمان کا محکم نظام کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنا دیا ہے۔ اور آگے بھی یہ بتایا فرقے میں نہ بٹو، آپس میں تفرقے نہ کرو، ہر آدمی اپنے دین کی مسجد بنا کے اس میں خوش ہو رہا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، دوسرا غلط ہے، ایک پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ یہ سارے کا سارا کام ایسا نہ کرو۔ اور تم کیونکہ زمین کے اندر جتنا بحر و بر میں فساد آتا ہے، اس بحر و بر کے فساد میں انسان کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے، بہت سے گناہ تو اللہ فرماتا ہے معاف فرما دیتے ہیں، اور یہ تمہارا اپنا اعمال ہے۔ پھر آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیسے انسانوں کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ جو بہرے بنے ہوئے حق بات کو دیکھتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے، گونگے بنے ہوئے حق بات کو بولتے بھی نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، عمل بھی نہیں کرتے ہیں، اور نہ آپ ان کو زبردستی ہدایت پہ لا سکتے ہیں۔ جس طرح ان کی مثال تو ایسی ہے جن کے دلوں پہ اللہ کا حق قرآن کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا، جو اللہ کے حکم سے اعراض کرتے ہیں، تو ایسے ہیں جیسے کہ قبر کے اندر پڑے ہوئے مردے، وہ قبر کے اندر پڑے ہوئے مردے، اور یہ زمین کے اندر پڑے ہوئے، زمین کے اوپر چلتے پھرتے مردے۔ اللہ ہماری مردگی کو ختم کرے، اللہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی، جس کائنات کو پیدا کرنے والے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں راضی کر کے آ جاؤ۔ پھر سورہ لقمان کے اندر دیکھ لیں، سورہ لقمان ہے، اور لقمان کے اندر، سورہ لقمان کی شروع کے اندر بھی قرآن کی حقانیت محکم آیتیں ہیں۔ پھر جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی بات ہے کہ کامیاب ہونے والے لوگ کون سے ہیں، اور وہ جو قرآن کے مقابلے میں لاہ و لعب کھیل لیتے ہیں۔ آج ہمیں اور آپ دیکھ لیں کتنی فضول باتوں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، کتنے فضول کاموں میں اپنا وقت گزر جاتا ہے، کتنے سوشل میڈیا پہ فضول کام میں ہم لگے رہتے ہیں، کتنا وقت ہم قرآن کو دیتے ہیں، کتنا وقت ہم حقوق اللہ کو دیتے ہیں، کتنے حق ہم بندوں کے حقوق، کتنا وقت بندے کے حقوق کو ادا کرنے میں دے رہے ہوتے ہیں، کتنا وقت ہم جو ہے اپنے آپ کی اصلاح میں لگے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچے کہ یہ وقت اللہ نے دیا ہے، یہ کہاں لگ رہا ہے، مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ یہ جان اللہ نے دی ہے، کہاں لگ رہی ہے، اس کا حساب دینا۔ کبھی سوچے جو مال اللہ نے دیا ہے میں کہاں خرچ کر رہا ہوں، اس کا حساب دینا ہے۔ پھر توحید کے مضبوط و محکم دلائل اللہ نے دیے، اور یہ حشرات اور برسنے والی بھاشیں ساری اللہ کی نعمتیں توحید کی ضمن میں باتیں کر دی ہیں۔ پھر لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہے 5، کیا کہا؟ پہلے بیٹا شرک نہ کرنا، بیٹا والدین کے ساتھ تو اگر شرک کرو گے، چھوٹی بڑی چیز کوئی بھی، پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، دوسری چیز کسی عمل کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹا عمل ہوگا بڑا عمل ہوگا، قیامت کے دن اللہ اس کو لے کے آ جائیں گے۔ نماز کا اہتمام کرو، نیکیوں کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، آزمائش آ جائے اس میں صبر کرو، تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، تکبر سے نہ چلو، معتدل چلو، مناسب آواز میں بات کرو، نہ بہت آہستہ کہ سامنے والا سن نہ سکے،
اور نہ اتنا اونچا کہ وہ مناسب آواز نہ ہو، مناسب آواز میں بات کرو۔ توحید کے ضمن میں بتایا کہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت کو اور بندے پہ جو اللہ نے انعامات کیے ہیں ان کو اگر انسان لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتا۔ زمین سارے جو سمندر ایسے ہی بن جائے اور قلم بن جائے، سارے قلم سب لکھتے جائے اللہ کی رحمت کو، قدرت کو لکھتے جائے، اور قلم صحیح ختم، لیکن اللہ کی قدرت اور اللہ کی صفات اور اللہ کی رحمت ختم نہیں ہوگی۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں۔ بارش کہاں اور کتنی برسے گی، اللہ جانتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی، قیامت کیسے علم اللہ کو ہے۔ بیٹا بچہ پیٹ میں ہے، بچہ وہ کن اوصاف کا حامل ہے، وہ کن اوصاف کا حامل، کن اوصاف کا شقی ہوگا، سعید ہوگا، کون سی صفت؟ انسان کا دائرہ اختیار صرف محدود ہے، اللہ کا دائرہ علم، اللہ کا علم کامل، اللہ کی قدرت کامل، انسان کا علم ناقص، انسان کے اختیار ناقص ہے۔ اس لیے موت کب اور کہاں آئے گی کوئی نہیں جانتا، انسان کل کیا کرے کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتے۔ سورہ سجدہ میں 4 باتیں ہیں، الف لام میم سجدہ۔ جو آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے مغرب سے عشاء کے درمیان، اللہ اس کی قبر میں آسانی فرماتے ہیں، قبر کو نور سے بھر دیتے ہیں، قبر کے عذاب سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ الف لام میم سجدہ 21 پارے کی ہے۔ اس کے اندر قرآن کی عظمت پہلی بات، دوسری توحید ہے، اور تیسرے قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ اور جب ہولناکی میں کیا ہے، قیامت کو جب مجرم سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا، اے اللہ اب تو ہم نے دیکھ لیا ہے، تیرے نبی سچ کہتے، تیرا قرآن نے سچ کہا ہے، تیرے قرآن میں جو بیان ہے وہ سچا آیا ہے، یا اللہ اب ہمیں معاف فرما دے، ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، اس وقت نہیں ملے گا، آج وقت ہے، کل وقت نہیں ہے۔ آج جو غنیمت جان لیں، اپنی زندگی کو نیک اعمال میں لگانے کی کوشش کر لیں، اور قیامت میں یہ والا حال نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تھوڑے تھوڑے عذاب بھیجتے رہتے ہیں تاکہ واپس آ جائے، تاکہ وہ اللہ سے رجوع کر لے۔ تھوڑی تھوڑی آزمائشیں آتی ہیں، بڑے عذاب قیامت کے آنے سے پہلے، کیوں کہ یہ اور جو ابدی جن بدبخت ہیں، جو ہمیشہ کے بدبخت ابدی، ان کے دلوں پہ قرآن کا اثر نہیں، قرآن کو بھی منہ موڑ لیتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں ہراس کر لیتے ہیں، حکم سنتے حکم نہیں مانتے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ سورہ احزاب کے ابتدائی حصے میں پہلے مشرکین مکہ کے 3 غلط خیال تھے۔ ایک غلط خیال ان کا یہ تھا کہ انسان کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ اللہ فرمایا ہم نے کسی کے 2 دل نہیں بنائے ہیں، 2 دل کسی کے نہیں بنائے ہیں۔ آج 2 دلہ کہتے ہیں، 2 غلاپن، اللہ حفاظت فرما لیں۔ تو 2 دل اللہ نے کسی کے نہیں بنائے، سب کے ایک ہی دل ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات اللہ فرماتے ہیں پہلے لوگ زہار کر لیتے تھے، زہار سے بچنا چاہیے۔ زہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو اپنی محرمات ابدیہ، ایسی عورتوں کے ساتھ جن سے نکاح حرام ہے، تشبیہ دینا۔ جیسے آج کل دیکھو ہوگا زبان پہ عام ہے، تو میری ماں لگنی ہے، تو میری ماں ہے۔ یہ جملے جو ہے نا غلط ہیں، ان جملوں سے اعتراض کرنا چاہیے۔ میری بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بڑا مضبوط تعلق والا رشتہ ہوتا ہے، اور اس کو اس طرح اس کی جو عظمت ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں زہار کر لیا، کسی نے ایسے جملہ کہہ دیا تو اس سے زہار ہے، تو زہار کر لیا تو زہار کا طلاق نہیں ہوتی ہے، زہار کفارہ ادا کر کے پھر بھی یہ کفارہ دینا پڑتا ہے، جرمانہ ہے۔ بڑا زمانہ جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے وہی نازل فرمائی کہ زہار طلاق نہیں ہے، بہرحال ایسا جرم ہے کہ اس کی سزا بھگتنا پڑے گی، جرمانہ عائد ہوگا۔ اللہ نفرتوں کو ختم فرمائے، میاں بیوی کے تعلقات کو اور ان کے آپس کی محبتوں کو اللہ بڑھائے، اور جن گھروں میں آگ لگی ہوئی اللہ اس آگ کو ختم کرے۔ اور تیسرا جو غلط خیال تھا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا جو منہ بولا بیٹا جسے متبنہ کہا جاتا ہے، متبنہ کہا جاتا ہے، تو متبنہ جو ہے یہ شرعی احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، قرآن نے واضح کر دیا۔ اور اس کے بعد 2 غزووں کا ذکر ہے، ایک غزوہ احزاب ہے اور دوسرا غزوہ قریظہ، وہ آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس میں ساتھ شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی ہے کہ منافقین آپ کو تنگ کرتے ہیں، جس سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں، آپ قبیلہ خاطر ہوتے ہیں،
آپ کی طرف سے وتوکل علی اللہ، آپ اپنے رب پہ پورا بھروسہ رکھیے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ جانتے ہیں جو وہ عمل کر رہے ہیں، اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اپنے رب پہ یقین بھی رکھنا ہے چاہیے اور پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔